بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ٹیک اینڈ فن کی جانب سے خوش آمدید دوستوں، جابز آ گئی ہیں اے ایس ایف ایئرپورٹ سیکیورٹی فورس میں، اور ایئرپورٹ سیکیورٹی فورس کی آپ آج ہی سے آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں۔ بیسکلی یہ 2 دن پہلے کی ہیں، مگر میں نے اس لیے اپلوڈ نہیں کی، میں نے کہا بھائی جب آن لائن اسٹارٹ ہو تو تب کریں۔ آج سے آپ اس کو آن لائن کسی بھی ٹائم اپلائی کر سکتے ہیں۔ پہلے نمبر پہ پہلا تو اگر یہ ہے، اگر آپ کا آن لائن اپلائی کرتے ہوئے کوئی ایشو آ رہا ہے تو آپ اس کو ایک آدھ دن رک کے ٹرائی کر لیں۔ ہو سکتا ہے سائٹ پہ بھی بہت زیادہ رش ہو، تو آپ بے شک ایک دن رک لیں تو زیادہ بہتر رہے گا۔ تو چلیں کرتے ہیں سٹارٹ۔ مندرجہ ذیل یونیفارم اور سویلین سٹاف کی اسامیوں کے لیے درخواستیں مطلوب ہیں۔ نمبر 1 پہ آ رہی ہے اے ایس آئی بی پی ایس 11 کے لیے، مرد اور خواتین دونوں اس کے لیے اہل ہیں۔ 96 ان کی تعداد ہے، اور کوٹا ہے جنرل میرٹ پہ 7، پنجاب میرٹ 41، خواتین پنجاب کی 4 اور اقلیت پنجاب کی 3، اور سندھ دیہی میرٹ پہ 10، خواتین 1، سندھ شہری میرٹ پہ 7 اور خواتین 1، خیبر پختونخوا میرٹ پہ 10 اور خواتین 1، بلوچستان میرٹ پہ 5 اور خواتین 1، سابقہ فاٹا میرٹ پہ 3، گلگت بلتستان میرٹ پہ 1، اور آزاد جموں کشمیر میرٹ پہ 1۔ اور ان کے لیے انہوں نے جو کوالیفیکیشن رکھی ہے وہ انٹرمیڈیٹ یا انٹرمیڈیٹ کے کوئی مساوی ہو، اور اس کی عمر کی حد انہوں نے 5 سال بشمول، یہ جتنی بھی انہوں نے ایجز لکھی ہوئی ہیں ان میں انکلوڈیڈ 5 سال ہیں، ٹھیک ہے۔ اس سے زیادہ کوئی ریلیکسیشن نہیں ہے، مطلب جو انہوں نے 18 تا 30 لکھی ہے نا، یہ 31 پہ نہیں جائے گی، یہ 30 ہی رہے گی۔ تو اس کی عمر ہے 18 سے 30 سال، اور یہ جسمانی معیار یونیفارم اسامیوں کے لیے ہے۔ مرد کے لیے ہے 5 فٹ 6 انچ، اور وزن متعلقہ بھرتی سینٹروں میں مہیا کردہ لسٹ کے مطابق جو انہوں نے چارٹ لگائی ہوتی ہے۔ چھاتی پونے 35 بائی پونے 33 ہے، اور ہر لحاظ سے جسمانی طور پر فٹ و موزوں۔ برائے خواتین 5 فٹ 2 انچ، وزن متعلقہ بھرتی سینٹر چارٹوں پہ لگا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ وزن انہوں نے ساتھ مینشن نہیں کیا ہوا، تو وزن میرے خیال میں وہ زیادہ سے زیادہ وہ 60 تک لیتے ہیں، 60 سے ابو ریجیکٹ کر دیتے ہیں۔ تو چلیں چلتے ہیں سیکنڈ نمبر پہ کارپورل کے لیے، وہ بی پی ایس 7 ہے۔ مرد اور خواتین دونوں اہل ہیں اس کے، اور 486 پوسٹیں ہیں، اور جنرل میرٹ 36 ہیں، پنجاب میرٹ 207، خواتین 24 اور اقلیت پنجاب کی ہیں 13۔ سندھ دیہی میرٹ پہ 47 ہیں، خواتین 6 ہیں سندھ کی، اور اقلیت 2 ہیں۔ سندھ شہری میرٹ پہ 32 ہیں، خواتین 3 اور اقلیت 2 ہیں۔ خیبر پختونخوا میرٹ پہ 48 ہیں، خواتین 5 ہیں، اور اقلیت پہ خیبر پختونخوا کی 3 ہیں۔ بلوچستان میرٹ پہ 24 ہیں، خواتین 3 اور اقلیت 2 ہیں۔ سابقہ فاٹا میرٹ پہ 12 ہیں، خواتین 1، اقلیت 1 ہے۔ گلگت بلتستان میرٹ پہ 5 ہیں۔ آزاد جموں کشمیر میرٹ پہ 8 اور خواتین 1 اور اقلیت 1 آزاد جموں کشمیر کی۔ اور اس کی جو کوالیفیکیشن ہے کارپورل کے لیے میٹرک یا مساوی ہے، عمر 18 سے 30 سال ہے، تو وہی ان کی جو یونیفارم والوں کی ریکوائرمنٹ ہے وہی ہے، ٹھیک ہے۔ اب آ جائیں تھرڈ نمبر پہ، کارپورل ڈرائیور صرف مرد حضرات اس کے لیے انہوں نے رکھے ہیں، اور یہ ان کی پوسٹیں ہیں 11، تعداد اسامیہ 11 ہیں۔ اسلام آباد سے 5، سیالکوٹ سے 2، نارتھ آفس اسلام آباد سے 1، ہیڈ کوارٹر کراچی سے 1، ایئر گارڈ کراچی سے 1، اور دل بدین سے 1 ہے یہ۔ اچھا، اس کے لیے انہوں نے جو کوالیفیکیشن رکھی ہے وہ میٹرک رکھی ہے، ایل ٹی وی یا ایچ ٹی وی لائسنس، ویلڈ لائسنس ان کے پاس ہونا چاہیے۔ ایج 18 سے 30 سال، یہ ہیں جو یہاں تک ویکینسیز تھیں 30 نمبر تک، یہ ہیں یونیفارمز والی۔ اور اب جو نیچے ویکینسیز سٹارٹ ہو رہی ہیں 4 نمبر سے، وہ ہیں سویلین والی۔ اسسٹنٹ بی پی ایس 15، مرد خواتین 1 ہے، بلوچستان، اور میرٹ پہ ہی ہے، ایک ہی ویکینسی ہے۔ اور پہلی انہوں نے گریجویشن کی ہو، بھرتی کے بعد پروموشن پیریڈ کے دوران 6 ہفتے کا آئی ٹی کورس بما ایم ایس آفس این آئی ٹی بی سے کرنا لازمی ہوگا۔ این آئی ٹی بی جو ان کی اپنی ہے کوئی سائڈ اپنا ادارہ ہے اے ایس ایف والوں کا، وہاں سے انہوں نے کورس کرنا ضروری ہے۔ ان کی ایج ہے 18 سے 33 سال، یہ سول اسامیہ ہیں ساری، اور ان کے لیے قد کا کوئی معیار نہیں ہے، جسم جیسا بھی ہو چل جائے گا، کیونکہ ان کی رننگ وننگ کا کوئی چکر نہیں ہوتا۔ نمبر 5 پہ ہے ایم ڈی ڈرائیور، صرف مرد حضرات ہیں، یہ بی پی ایس 5 کے لیے ہیں۔
یہ 11 اسامیہ ہیں، لاہور سے 2، اسلام آباد سے 4 پشاور سے 1، سیالکوٹ سے 1، ملتان سے 1، فیصل آباد سے 1 اور کوئٹہ سے 1۔ ان کی کوالیفکیشن پرائمری پاس ہونا چاہیے، ویلڈ ڈرائیونگ لائسنس ہونا چاہیے، ٹریفک کے قوانین کے بخوبی آگاہ ہونے چاہیے، اور ان کی ایج ہے 18 سے 35 سال۔ نائب قاصد یہ BPS 1 کے لیے ہے، یہ بھی صرف مرد حضرات کے لیے ہے، اور ان کی جو ہے وہ ہیڈ کوارٹر کراچی کے لیے 2 بندے ہیں، ہیڈ کوارٹر کراچی سے ان کو چاہیے، اور پرائمری پاس ہوں، 18 سے 30 سال ان کی ایج ہونی چاہیے۔ آپ لاسٹ میں ہیں سیکنڈ لاسٹ پہ باورچی ہیں، یہ BPS 1 ہے، اور ان کی اسامیہ 20 ہیں۔ باورچیوں میں مرد اور خواتین دونوں ہی اہل ہیں، اور لاہور 5، اسلام آباد 5، سیالکوٹ 1، کراچی 3، ملتان 1، ساؤتھ آفس کراچی 1، گلگت 1، DI خان 1، اور ایئر گارڈ کراچی سے 2۔ اچھا، ان کی جو کوالیفکیشن ہے وہ ہے پرائمری، پاکستانی کھانے پکانے جانتا ہو یا جانتی ہو، ٹھیک ہے۔ ایج ان کی ہے 18 سے 30 سال میکسیمم۔ سب سے لاسٹ میں آ جائیں 8 نمبر پہ، وہ ہیں خاکروب BPS 1، مرد اور خواتین دونوں اہل ہیں اس کے، اور اس میں ہیں 7 اسامیاں، اسلام آباد سے 3 ہیں، کوئٹہ سے 3 ہیں، اور ملتان سے 1 ہیں، اور ان کی کوالیفکیشن پرائمری ہونی چاہیے، اور 18 سے 30 سال ان کی ایج ہونی چاہیے میکسیمم۔ یہ تھی سول اسامیاں۔ تو نیچے ان کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ جاتے ہیں، درخواستیں جمع کرانے کا طریقہ کار، اور خواہشمند اہل امیدوار ASF بھرتی کی ویب سائٹ joinasf.gov.pk پر آن لائن رجسٹریشن کروائیں، یا اگر کسی امیدوار کے آن رجسٹریشن کرانے میں دشواری ہے تو اوپر دی گئی سائٹ یا asf.gov سے درخواست فارم اور فزیکل میڈیکل ٹیسٹ ٹیپ ڈاؤن لوڈ کر کے مکمل پرشدہ درخواست دیے گئے قریبی ASF بھرتی سینٹر اشتہار حضا کے 15 دنوں کے اندر بذریعہ ڈاک ارسال کر سکتے ہیں، جبکہ میڈیکل فزیکل ٹیسٹ ٹیپ اور اصل شناختی کارڈ بروقت میڈیکل یا فزیکل ٹیسٹ ہمراہ لے کے آئیں۔ نوٹ امیدواروں کی ہدایت دی جاتی ہے۔ اچھا، اس کا جو پہلے تو جو ہے جو آن لائن والا ہے وہ زیادہ سوٹ کرے گا، اور سب کو آن لائن اپلائی کرنا چاہیے۔ اگر کہیں کسی ایریے میں آن لائن کا ایشو آ رہا ہے تو وہ بندے پھر جو سیکنڈ انہوں نے آپشن دیا ہوا ہے مینول والا، تو اس پر جائیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو مینول اپلائی کرتے ہوئے کسی قسم کا کوئی بھی پرابلم آتا ہے تو آپ مجھے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ میں نے انشاءاللہ ایک نیکسٹ ویڈیو بنانی ہے جو مینول فارم فل کرنے کے لیے ہوگی، اور میں اس پہ ٹوٹل پروسیس بھی بتاؤں گا اس پہ انشاءاللہ۔ تو چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اچھا، امیدواروں کو ہدایت دی جاتی ہے رجسٹریشن کے مذکورہ بالا 2 طریقوں سے صرف ایک طریقہ استعمال کریں، بصورت دیگر رجسٹریشن مسترد کر دی جائے گی۔ وہ طریقہ یہی ہے کہ آپ یا تو آن لائن کریں یا مینول کریں، دونوں آپ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ تو جس طریقے سے بھی کرنی ہے ایک سے ہی کریں۔ اچھا، نیچے ہے نمبر 2 پہ، ایک سے زائد اسامی کے خواہشمند امیدوار ہر اسامی کے لیے علیحدہ رجسٹریشن کروائیں۔ اچھا، یہ ہے ایک سے زیادہ اسامیوں کی جو آپ نے کرنی ہے تو ہر کے لیے الگ سے رجسٹریشن کروانی ہوگی۔ نمبر 3 پہ آ رہے ہیں، درخواست گزاروں کو رجسٹریشن کے وقت تعلیمی و دیگر دستاویز کی کاپیاں جمع کرانے کی ضرورت نہیں ہے، تاہم حکومتی پالیسی کے مطابق شارٹ لسٹڈ کیے گئے امیدواروں کے دستاویزات انٹرویو سے پہلے جمع کیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ان کو کوئی ایکسپیرینس لیٹر وغیرہ یا کچھ بھی چیز یا اپنی کوالیفیکیشن کی جو تعلیم ہیں وہ رجسٹریشن کے وقت ضرورت نہیں ہے، نہ تعلیمی کی ضرورت ہے، تعلیمی سرٹیفکیٹ وغیرہ کی، نہ کسی اور چیز کی۔ جسٹ آپ نے رجسٹریشن کروانی ہے اور وہ رجسٹریشن والا فارم ان کو بھیجنا ہے۔ اگر آپ ان سے شارٹ لسٹ ہو جاتے ہیں اس کے بعد ان کی ریکوائرمنٹ ہوگی تب آپ نے یہ ان کو جمع کروانے ہیں۔ اچھا، رجسٹریشن کا عمل اشتہار حضا کی اشاعت کے 15 دن تک جاری رہے گا۔ مقررہ تاریخ کے بعد موصول ہونے والی درخواستوں پر غور نہیں کیا جائے گا۔ جنرل میرٹ کی اسامیوں کے لیے مرد خواتین دونوں درخواست دینے کے اہل ہیں۔ تمام سول اسامیوں کے لیے معذور افراد 2% مختص کوٹا میں درخواست دے سکتے ہیں۔ معذوری سرٹیفکیٹ کا ہونا ضروری ہے۔ اچھا، حاضر سروس سرکاری ملازم اور مسلح افواج کے حاضر ریٹائرڈ اشخاص بھی درخواست دے سکتے ہیں، بشرطیہ NOC کا ہونا لازمی ہے۔ حاملہ خواتین درخواست نہ دیں۔ اچھا، خواتین کے لیے ضروری ہے کہ اگر وہ حاملہ ہیں تو وہ بالکل بھی اس پروسیس میں نہ جائیں۔ مجرم اور آرمڈ فورسز، سول فورسز بگوڑے افراد ASF میں اپلائی کے اہل نہیں ہیں۔ کوئی بھی کسی بھی فورس سے بھاگا ہوا جوان اس میں اپلائی نہیں کر سکتا۔ اگر وہ کر دیتے ہیں اپلائی اور بعد میں ان کے پکڑ جانے کی صورت میں فائن ہوگا اور سزا ہوگی۔
18 سال سے کم عمر افراد درخواست دینے کے اہل نہیں ہیں۔ عمر کا شمار درخواست فارم جمع کرانے کی آخری تاریخ تک ہوگا۔ مطلب کہ آپ کی عمر جو وہ لوگ کنسیڈر کریں گے وہ جو لاسٹ ڈیٹ ہوگی اس لاسٹ ڈیٹ تک ہی کریں گے۔ تو نمبر شمار 1 پہ آ گیا مستحق اشخاص ریٹائر اشخاص کے لیے 5 سال یا اصل سروس جو بھی کم ہوگی کی رعایت مطلب عمر کی رعایت صرف جو مسلح افراد سے ہوں گے انہی لوگوں کو دی جائے گی، نہ کہ باقی کو۔ سرکاری ملازمین بشمول کنٹریکٹ ملازمین جن کی سروس لگاتار 2 سال ہو 55 سال کی عمر تک 10 سال کی رعایت ہے۔ نمبر 3 اقلیت غیر مسلم سندھ دیہی بلوچستان گلگت بلتستان سابقہ فاٹا ایگزسٹنگ فاٹا اور آزاد جموں کشمیر 3 سال کی رعایت ہے۔ تو دوران ملازمت انتقال کرنے والے سرکاری ملازمین کی بیواؤں اور بیٹوں یا بیٹیوں کی کو ثبوت فراہم کرنے کی صورت میں 5 سال کی رعایت۔ مطلب اگر کوئی بندہ آلریڈی ایس ایف میں تھا، ان کی ڈیتھ ہو گئی تھا یا تھی، تو ان کی بیٹیوں یا بیٹوں میں سے اگر کوئی اپلائی کرتا ہے یا مسز کرتی ہیں یا ان کے ہسبینڈ، اگر ان کی پہلے مسز کی ڈیتھ ہو گئی ہو تو ان کی جو پروف ہے وہ آپ ان کو دے دیں بھائی کہ ان کی ڈیتھ ہوئی تھی جاب کرتے ہوئے، تو وہ ان کو 5 سال کی رعایت ملے گی۔ مدرجہ بالا 1 تا 4 کیٹیگریز ایک سے زائد کی اہل امیدوار صرف ایک ہی کیٹیگری کے تحت عمر بلائی حد رعایت حاصل ہوگی۔ تمام امیدواروں کو بنیادی میڈیکل ٹیسٹ اور یونیفارم کے سامیہ صرف مرد امیدواروں کو فزیکل ٹیسٹ پاس کرنے ہوں گے۔ فزیکل ٹیسٹ صرف مردوں کا ہوگا، عورتوں کا نہیں ہونا۔ اچھا، فزیکل ٹیسٹ 1 میل دوڑ سے زیادہ وقت 7.5 منٹ ہے، 22 پش اپ ہیں اور 2 منٹ میں ہیں، اور 20 ہٹ اپ ہیں وہ بھی 2 منٹ میں ہیں۔ فزیکل ٹیسٹ کے متعلق بتا رہے ہیں۔ ابتدائی فزیکل ٹیسٹ اور میڈیکل ٹیسٹ مندرجہ ذیل بھرتی سینٹرز میں منعقد ہوں گے، تاہم انتظامی وجوہات کی بنا پر امیدوار کو کسی دوسرے قریبی سینٹر بھی بلایا جا سکتا ہے۔ تو یہ جو ان کے بھرتی سینٹر ہیں وہ کراچی ہے، گلگت، تربت، اسلام آباد، چترال، سوات، لاہور، سکھر، موئن جدوڑو، ملتان، نواب شاہ، صوب، فیصل آباد، جی آئی خان، رحیم یار خان، سیالکوٹ، سکردو، بہاولپور، پشاور، کوئٹہ، دلبدین، گوادر، پنجگوڑ، سوئی اور ڈی جی خان۔ اور اس کے بعد فزیکل ٹیسٹ کے لیے تمام امیدواروں کو جوگر پی ٹی شوز پہن کر آئیں۔ فزیکل ٹیسٹ کے دوران کسی قسم کی حادثے کی صورت میں محکمہ ذمہ دار نہیں ہوگا۔ اہل امیدواروں کو فزیکل میڈیکل ٹیسٹ میں نمایاں کارکردگی کے بنا پر اگلے مرحلے تحریری ٹیسٹ یا پریکٹیکل ٹیسٹ کے لیے شارٹ لسٹڈ کیا جائے گا۔ تمام امیدواروں کو ہدایت دی جاتی ہے کہ بھرتی سے متعلق تمام معلومات اپڈیٹس کے لیے اے ایس ایف بھرتی کی ویب سائٹ چیک کرتے رہیں۔ امیدوار تمام امتحانات ٹیسٹ کے لیے اصل شناختی کارڈ سلپ اور نادرا کا اجرا کردہ کرونا ویکسینیشن کارڈ ہمراہ لائیں۔ اچھا، یہ کرونا کا کارڈ بھی مسٹ ہے اس کے لیے۔ نمبر 1 تحریری امتحانات یونیفارم سامیہ اے ایس آئی اور کارپورل۔ تحریری امتحانات یونیفارم اسامیہ اے ایس آئی اور کارپورل اور سول اسامیہ پے اسکیل 5 تا 15 کے امیدوار کے لیے۔ اچھا، پریکٹیکل ٹیسٹ کارپورل، ڈرائیور، ایم ٹی ڈرائیور، نائب قاصد باورچی اور خاکرو امیدواروں کے لیے۔ مطلب تحریری امتحانات جو ہیں اس یونیفارم اسامیوں اے ایس آئی اور کارپورل کے لیے ہوں گے، اور 6 سے 15 تک کے امیدواروں کے لیے ہوں گے جن کا پے اسکیل 6 سے 15 تک ہے، باقیوں کا نہیں ہوگا۔ 6 سے نیچے والوں کا 1 2 3 4 5 کا نہیں ہوگا۔ پریکٹیکل ٹیسٹ کارپورل، ڈرائیور، ایم ٹی ڈرائیور، نائب قاصد باورچی اور خاکرو کے امیدواروں کے لیے۔ اچھا، امیدواروں کو ٹیسٹ انٹرویو میں شمولیت پر کسی قسم کا کوئی ٹی اے نہیں دیا جائے گا، کوئی بھی نہیں دیتا۔ ڈسپلن کا خاص خیال رکھیں، کرونا وائرس کی تمام احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ ڈسپلن انضباطی کارروائیوں کے لیے پاکستان آرمی ایکٹ 1952 کے اطلاق تمام یونیفارم سامیہ بھرتی ہونے والے مرد و خواتین پر ہوگا۔ تہنیتی منتخب افراد بشمول پاکستان بشمول آزاد جموں کشمیر، گلگت بلتستان اور سابقہ ایگزسٹنگ فاٹا کے کسی بھی ایئرپورٹ پر نوکری کرنے کے پابند ہوں گے۔ تمام بھرتیاں میرٹ، شفافیت اور کوٹا کی بنیاد پر اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے ہدایت اور رہنمائی کے مطابق ہوں گی۔ کسی قسم کی سفارش، دھوکہ دہی، کسی غیر قانونی اعانت کی کوشش پر رجسٹریشن منسوخ مسترد کر دی جائے گی۔ سب سے لاسٹ میں اے ایس ایف بھرتی سینٹر کا نمبر 021
99242578 ہے۔ اس کے علاوہ اگر کسی اور نمبر سے وصول ہونے والی کال میسج پر دھیان نہ دیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ آپ کو جناب فورس سیکیورٹی جو ہیں ایئرپورٹ ASF سیکیورٹی آفس والے کہہ رہے ہیں کہ یہ جو انہوں نے نمبر دیا ہوا ہے 0219924257 اس کے علاوہ آپ کسی بھی نمبر سے کوئی اگر رابطہ ہوتا ہے تو آپ اس کا کوئی بھی جواب نہ دیں۔ تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔